سورہ البقرہ رکوع نمبر 5۔ قوم یہود کی نافرمانیوں کا پس منظر۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ مدینے کے قرب و جوار میں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے، اور ان میں 3 بڑے قبیلے تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ حامل تورات تو تھے، لیکن صدیوں کے زوال و بگاڑ نے انہیں اصل دین سے دور کر دیا تھا، اور ان کا ایمان و عقیدہ بری طرح شرک آلود ہو چکا تھا۔ انبیاء و اولیاء کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے تھے، قبر پرستی کے شرک میں ملوث تھے، توہم پرستی کے مرض میں مبتلا تھے، اور کہانت و ساحری کے بڑے ہی شائق تھے۔ کتاب اللہ کی لفظی و معنوی تحریف کر کے انہوں نے دین کی شکل کو بالکل ہی بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ مسلم کہلانے کے بجائے اپنے آپ کو یہودی کہلانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ آخرت سے غفلت نے انہیں انتہائی حریص اور مفاد پرست بنا دیا تھا، اور ان کے علماء و مشائخ نے دین کو پوری طرح دنیاوی مفادات کے تابع کر لیا تھا۔ یہ علماء و مشائخ معاشرے پر حاوی تھے اور کتاب اللہ کی وہی تعویل کرتے تھے جو ان کے مفادات کے مطابق ہوتی۔ ان کی بدعمالیوں کے باوجود ظاہری دینداری کی وجہ سے عوام پر ان کا رعب تھا۔ یہودی مدینے کے کاروبار پر چھائے ہوئے تھے، اور مدینے کے سیاسی اور اقتصادی معاملات کے علاوہ معاشرتی امور پر بھی ان کا گہرا اثر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حالات نے رخ بدلا، اور ان کے مفادات پر چوٹ پڑی، اور ان کا دائرہ اثر منافقین تک ہی محدود ہونے لگا۔ یہ ان کے لیے باعث تشویش تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا۔ اس وجہ سے نسلی تعصب بھی ان کے کفر کا سبب بنا۔ چنانچہ انہوں نے دعوت حق کو دبانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی۔ نئے ایمان لانے والوں میں شکوک و شبہات پھیلا کر اسلام پر ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگ گئے۔ مشرکین مکہ اور دیگر قبائل کو اسلام کے خلاف ابھارنے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ان کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ ان کا ماضی اور حال پوری طرح لوگوں کے سامنے آ جائے، اور ایمان والے ان کی سازشوں سے محفوظ رہیں، اور عوام کے سامنے بھی ان کے علماء کا اصل روپ آ جائے، تاکہ ان پر بھی حجت پوری ہو جائے۔ اس پس منظر میں ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ حاشیہ نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر ان پر زور دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقوام عالم پر فضیلت دی۔ ان میں 100 سال تک انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے، اور بعض کو بادشاہت بھی عطا ہوئی، بحوالہ سورہ المائدہ آیت نمبر 20۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے جہاں انہیں اللہ کی ہدایت کی شکل میں اس کی رحمت اور اخروی فلاح کے حصول کا انتہائی قیمتی موقع عطا کیا گیا، وہاں یہ ان کے لیے دنیاوی شان و شوکت کا سبب بھی بنی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ وہ ان کی موجودگی میں آنے والے نبیوں پر جو ان کی کتابوں کی تصدیق کریں ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، اور ان کی وساطت سے ان کے ماننے والے بھی اس عہد کے پابند ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ارکان اسلام کی پابندی کے بارے میں بھی ان سے عہد لیے گئے، جن کا آگے بیان ہے۔ اب اگر وہ اللہ سے ڈرتے اور اس سے کیا ہوا عہد پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ وعدہ استخلاف پورا فرماتا۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اور نہ بیچو میری آیات کو دنیا کی قلیل قیمت پر، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ حاشیہ نمبر 41۔
ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حامل کتاب ہونے کے لحاظ سے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لائیں، کیونکہ یہ اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تصدیق کرتی ہے، اور یہ کہ دین فروشی کی روش اختیار کر کے وہ دعوت حق کے سب سے پہلے کافر تو نہ بنے۔ حاشیہ نمبر 42۔ ان آیات میں یہودی علماء اور ان کے پیروکاروں کو جھنڈوڑا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو، جو کہ انسانوں کی ہدایت، تربیت و تزکیے اور آخرت میں کامیابی کے حصول کا ذریعہ تھا، اس سے مال و دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور دین فروشی کی روش اپنا کر دنیاوی مفادات پر اخروی فلاح کا سودا کر لیا ہے۔ یہی بات ان کے لیے قبول حق میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ کتاب کے عالم ہوتے ہوئے کتاب اللہ سے روگردانی کر کے دنیا اور اس کے مفادات کے حصول کو ترجیح دینا آیات اللہ کو متاع دنیا کے عوض فروخت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ دراصل انہی لوگوں کی روش ہوتی ہے جو دین کو پیشہ بنا کر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ تھوڑی قیمت پر نہ بیچو کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ مال ملے تو دین فروشی کو جائز مان لیا جائے۔ زمین کی بڑی سے بڑی متاع، یہاں تک کہ کرۂ ارض کے برابر زر و جواہر بھی جنت کی ادنا نعمت کے مقابلے میں حقیر و قلیل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ ترجمہ، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ بحوالہ بخاری۔ مگر افسوس کہ آج صلاۃ کی امامت کرنے، قرآن پڑھانے، اذان دینے اور دیگر دینی کاموں کی اجرت لی جاتی ہے۔ یہ بھی آیات اللہ کو قلیل معاوضے کے عوض بیچنے والی بات ہے۔ ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ دنیا والوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ ہی سے ڈریں، کیونکہ یہاں کا نفع و نقصان اور عزت و ذلت بھی سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ناراضگی دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں دائمی خسارے کا۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، درا حالیہ تم جانتے ہو۔ حاشیہ نمبر 43۔ حق کا انکار کر کے باطل پر ہر درمی سے جم جانا بڑی بد نصیبی ہے۔ پھر شیطان تھپکی دیتا ہے اور اسی طرز عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے۔ حق و باطل کو خلط ملط کر کے پیش کرنا یا حق کو چھپا کر اس کی جگہ باطل کو اجاگر کر دینا بلا شبہ پیشہ ور دینداروں کا ہی کارنامہ ہے۔ یہودیوں میں یہ دونوں شیطانی خصلتیں موجود تھیں۔ تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود تھیں اور یہودی علماء ان سے خوب واقف تھے، اور پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اب جب کہ مدینے کے لوگ جو ان کا علم و مرتبے سے مرعوب تھے اور ان سے بڑی توقعات رکھتے تھے، ان کے پاس جاتے اور دعوت کے بارے میں ان سے دریافت کرتے تو یہودی علماء نہ تو ان کو تورات میں بیان کردہ صحیح بات بتاتے اور نہ ہی کھل کر اس دعوت حق کی تردید کرتے، بلکہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کچھ شوشے چھوڑ دیتے جو ایمان والوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور ذہنی انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتے تھے۔ ان کے اسی تلبیس اور کتمان کے طرز عمل کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حاشیہ نمبر 44۔ یا بنی اسرائیل کو ایمان کے بنیادی تقاضے یاد دلائے جا رہے ہیں جن سے وہ دین حق سے منحرف ہو کر روگردانی اختیار کر چکے تھے۔ صلاۃ و زکوٰۃ اسلام کے اور ہر نبی کی شریعت کے بنیادی ارکان ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ ایمان کی دعوت کو قبول کر کے مسلم امت میں شامل ہوں تاکہ صحیح معنوں میں رکوع و سجود کرنے والوں میں ان کی شمولیت ہو جائے، کیونکہ شرک سے پاک ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اور رکوع و سجود ایسے ہی ایمان والوں پر فرض ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اگلی آیات میں ان کی ایک شدید قسم کی بدعمالی کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ حاشیہ نمبر 45۔ بگاڑ کے بعد امت کے علماء کہلانے والے قول و عمل کے تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو تو نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں لیکن خود کتاب اللہ کے عالم ہوتے ہوئے
اللہ کے احکامات کے خلاف انتہائی بے عملی کی روش اپنا لیتے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ جو کچھ نیکی کے کام سمجھ کر یہ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی اکثر اوقات شریعت کے خلاف ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ ترجمہ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان۔ یہاں بنی اسرائیل کی اسی بگاڑ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اور صبر و صلاۃ سے مدد چاہو، اور بلا شبہ یہ دشوار گزرتی ہے مگر ان پر نہیں جو اللہ سے عاجزی کرنے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 46۔ پچھلی آیات میں دی گئی ہدایات کے تسلسل میں بنی اسرائیل کو چند اہم باتوں کی تلقین کی جا رہی ہے۔ انسان کو زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی رنج و غم اور تنگ دستی کا دور آتا ہے تو کبھی خوشی اور خوشحالی کا۔ بالخصوص ایمان والوں کو ایمان سے عاری بے دین معاشرے سے علیحدگی اختیار کرنے کی وجہ سے شدید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر بڑا ہی مؤثر ہتھیار ہے، اور صبر ایمان والوں کی تو لازمی صفت ہے۔ اس صفت کا حامل مومن نہ مصیبت و پریشانی میں مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور نہ فراخی و خوشحالی میں آپے سے باہر، بلکہ اعتدال کے راستے پر ہی رہتا ہے۔ صلاۃ کے ذریعے مالک حقیقی سے قربت ہوتی ہے، جو نہ صرف شیطان کے حملے سے حفاظت بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید اور مخلص مومنوں کے سکون اور اطمینان قلب کا باعث بنتی ہے۔ قرآن میں اللہ کے ذکر کے ذریعے مومنوں کو اطمینان حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بحوالہ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ اس کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صلاۃ کی ادائیگی صالحین پر گراں نہیں گزرتی، جو خشوع و خضوع کی صفات کے حامل ہیں اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل آخرت کی پیشی اور جواب دہی کا احساس فرائض کی پابندی اور اعمال صالحہ پر قائم رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ بحوالہ سورہ الرعد آیت نمبر 21۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔